بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ 25 دسمبر ایک عیسائی کرسمس کے نام سے ڈے مناتے ہیں، اور یہ جو دن ہوتا ہے یہ ان کے ہاں ایک عید کا دن ہوتا ہے۔ اس دن وہ عید منایا کرتے ہیں، جس طرح مسلمانوں میں بھی تہوار منائے جاتے ہیں، عیدیں منائی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں 2 عیدیں منائی جاتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عیسائیوں کے ہاں بھی ایک عید ہے جو 25 دسمبر کرسمس کے نام سے یہ ایک ڈے منایا جاتا ہے، اور اس دن کو یہ کہتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا گویا کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو اللہ رب العزت کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، معاذ اللہ من ذالک۔ اب یہ جو دیکھیں اس طرح کے نا کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ سراسر کفر اور شرک ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں۔ اب یہ تو ایک عیسائی کافر ہیں، یہ تو شرک کرنے والے لوگ ہیں۔ اصل مسئلہ ہے ہمارے مسلمانوں کا۔ ہمارے مسلمان بھی ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر اس عید میں شریک ہوتے ہیں۔ تو ان مسلمانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کون سا کام کر رہے ہیں۔ ہم جا کر گویا کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، اور ہم انہیں جا کر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو یوں کہنا ہے کہ معاذ اللہ اللہ رب العزت کا بھی کوئی بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ تو یہی خوشی مناتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو مسلمان تھوڑا غور فکر کرے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس دور کی طرف جا رہے ہیں، ہم کس کام کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کو آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا پیدا کیا ہے، اولاد بنا لی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ انہوں نے کہا، اللہ رب العزت فرماتے لقد جئتم شیئا ادا، یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بہت بھاری بات ہے، بہت بڑی بات کر رہے ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، ابھی ان قریب جو ہے نا، قریب میں جو ہے نا آسمان پھٹ پڑے، زمین پھٹ جائے، چیر دی جائے، اور پہاڑ ان کے اوپر گرا دیے جائے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے، رحمان کے لیے اولاد کا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے لیے اولاد لائق ہی نہیں ہے، اللہ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، معاذ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس میں ہم محتاج سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ تو اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، وہ تو کسی کا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ واضح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اسی طرح قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے، کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر والدین کے، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، ویسے ہی اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ رب العزت نے اسے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا کہ ہو جا، تو وہ ہو گیا اللہ رب العزت کے حکم سے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہو گئے۔ تو یہ جو بات کرنا ہے بہت بڑی بات ہے، اس بات کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں کی کہ یہ جو کہنا ہے کہ حدیث مبارکہ میں بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے یوں فرمایا کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ یہ اس کا حق نہیں ہے۔ ابن آدم نے مجھے گالی دی، حالانکہ یہ اس کا حق نہیں ہے۔ اب گالی کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آگے آتا ہے کہ گالی یہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے، اولاد بنائی ہے، یہ اولاد کا کہنا یہ اللہ رب العزت کو گویا کہ گالی دینا ہے۔
آپ اندازہ لگائیے کہ آپ وہاں جا کر جہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اور وہ سراسر سیدھی حدیث مبارک حدیث قدسی کہتی ہے کہ اس طرح کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ اب وہاں جا کر جہاں پر اللہ کو گالی دی جائے وہاں پر بندہ جا کر انہیں مبارکباد دے، ان کے ساتھ جو ہے بڑی خوشی منائے، ان کے ساتھ جا کر کیک کاٹے اور ان کی جا کر تقریبات میں شرکت کرے، تو یہ کیسا مسلمان ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر نہیں ہے، ہمیں اعمال کی تو فکر ہے ہی نہیں، اعمال سے تو ہم گئے ہی چکے ہیں، اعمال تو ہم اچھے کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو ہمارا اصل ایمان کا مسئلہ ہے، اب ہم ایمان سے بھی باہر ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر نہیں کہ عیسائی کیا کر رہے ہیں، عیسائی اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا کر اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور ہم بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم بھی جا کر ان کی تقریبات میں شریک ہو رہے ہیں۔ تو اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو حدیث مبارکہ میں جو آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ اگر ہم بھی 25 دسمبر کو تقریب میں شرکت کریں گے، ہم بھی ان کے ساتھ خوشی کا اظہار کریں گے، ہم بھی جا کر انہیں مبارکباد دیں گے، تو ہم خود بھی سمجھیں کہ گویا کہ اس عقیدے اور اس نظریے کا ہم بھی اقرار کر رہے ہیں، ہم بھی گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں، اور اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو فرمایا اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، لم یلد ولم یولد، نہ میں نے کسی کو پیدا کیا نہ میں کسی سے پیدا کیا گیا ہوں، ولم یکن لہ کفوا احد، میرے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ برابر جب کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اسی لیے مسلمان بھائیوں کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسی تقریبات سے جس میں کفر اور شرک کا اظہار ہوتا ہو، انہیں جا کر آپ محبت کا اظہار کریں، ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں، اس میں آپ کے ایمان کا مسئلہ ضرور بنے گا۔ اس لیے خود کو ایسی گمراہ کن تقریبات سے خود کو بچائیں، ضرور بچائیں۔